اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے اس چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ پھر چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر غزہ سے آ رہی ہے۔ اسرائیل کے فوجیوں کے آتنکواد کی بڑی خبر ہے، اسرائیل کے آتنکواد کی بڑی خبر ہے۔ بے گھر افراد جہاں پناہ لیے تھے، جس اسکول میں بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے تھے، پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ غزہ کی تمام رہائشی بلڈنگوں، عمارتوں کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے گرا دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ اب لوگ اسکولوں میں اور الگ الگ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، مگر جہاں پر یہ پناہ لیتے ہیں، کیمپوں میں یا اسکولوں میں، یہاں پر بھی اسرائیلی آتنکوادی فوجی حملے کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں۔ گزشتہ کل ایک اسکول پر بمباری کی جس میں 18 لوگوں کی جان گئی ہے، شہید ہوئے ہیں 18 فلسطینی، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان 18 لوگوں میں، مرنے والوں میں انروا کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ کی پٹی میں بے گھر فلسطینیوں کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہونے والے ایک اسکول کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں شہری دفاع کے ترجمان محمد بسل کے مطابق غزہ میں بدھ کے روز ہونے والے اس حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 18 تک پہنچ گئی ہے۔ ترجمان نے جمعرات کے روز جاری بیان میں بتایا کہ یہ 5واں موقع ہے جب اسرائیل نے اقوام متحدہ کی UNO کی جو ذیلی ایجنسی ہے انروا، جو لوگوں کے لیے کھانے پینے کا یا مدد کا یا میڈیکل کا انتظام کرتی ہے، ان پر بھی حملہ کیا۔ یہ 5واں موقع ایسا ہے کہ جہاں پر ذیلی ایجنسی انروا کے زیر انتظام الجاعونی اسکول پر بمباری کی۔ مرنے والوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کے علاوہ ایجنسی کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں۔ حملے میں 18 سے زیادہ افراد کی موت ہوئی ہے 18 کی، اور جن میں کئی لوگ زخمی ہیں، اور ان زخمیوں کی بھی حالت بڑی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس حملے کے بعد اقوام متحدہ UNO کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مذکورہ 6 کارکنان کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر یعنی ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ صرف سب اتنا ہی بیان دے رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہو رہا، غلط ہو رہا۔ ارے سب مل کر اگر اس ناپاک نطفے کو ختم کر دے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، اسرائیل کو ختم کر دے۔ ایک بار پھر 12,000 افراد کو پناہ دینے والے اسکول کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے فضائی بمباری کا نشانہ بنایا۔ مرنے والوں میں 6 افراد کا تعلق انروا ایجنسی سے بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے لبنان اور امریکہ کو لے کر، لبنانی حزب اللہ اور امریکہ کو لے کر۔ بتایا جا رہا ہے کہ لبنانی نیٹ ورک پر امریکہ نے پابندی عائد کر دی ہے، اور
الزام یہ ہے کہ آئل اور گیس کی اسمگلنگ سے یہ حزب اللہ کی مدد کرتے ہیں، انہیں حزب اللہ کی مدد کا الزام ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے بدھ کے روز لبنان کے ایک نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دی ہے، جس پر لبنانی حزب اللہ گروپ کی مالی مدد کے لیے تیل اور مائع پیٹرولیم گیس کی اسمگلنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ پابندیوں میں 3 افراد، 5 کمپنیاں اور 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کے بارے میں امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ حزب اللہ کی فائنانسنگ ٹیم کے ایک سینئر رہنما کی نگرانی میں تھے اور وہ شام کو غیر قانونی مائع پیٹرولیم گیس کی ترسیل سے ہونے والے منافع کو گروپ کے لیے آمدنی پیدا کرنے میں مدد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی کے مہینے میں بھی امریکی محکمہ خزانہ نے لبنانی حزب اللہ گروپ سے منسلک ایک ایکسچینج کمپنی کے مالک حسن اور ان کی کمپنی کی مدد کرنے والے 5 افراد پر بھی پابندیاں عائد کی تھی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے غزہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی جتنے بھی ہے یہ سب گھسپیٹیے ہے اور جن پر رحم کھایا تھا فلسطین نے، اور جب یہ مارے کاٹے جا رہے تھے یہودی، اس وقت جو ہے فلسطینیوں نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کو تھوڑی سی جگہ دی تھی سر چھپانے کے لیے، رہنے کے لیے۔ وہ ساری کہانی آپ کو معلوم ہے، لیکن اب یہ پورے فلسطین پر قبضہ چاہتے ہیں، اور اکثر ملک جو اسرائیل میں اور حماس میں مجاہدین میں فلسطینیوں میں مصالحت کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا حل یہی ہے کہ 2 ریاستیں بنا دی جائے۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ غزہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے شمالی حصہ اسرائیل میں شامل کرنے کا منصوبہ بنا ہے۔ ایک مصری ماہر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنگ کے بعد کے عرصے میں آباد کاری کی سرگرمیوں کو تیز کرنے اور شمالی غزہ کی پٹی کو اسرائیل کے ساتھ الحاق کرنے کے ارادے کا انکشاف کیا۔ یعنی ان کا ارادہ ہے کہ غزہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور شمالی حصے کو اسرائیل میں شامل کیا جائے گا۔ مصری فوجی میجر جنرل محمود کبیر، جو تصویراتی ماہر اور کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے مشیر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اس وقت شمالی غزہ کی پٹی پر نٹسارم کوریڈور تک اپنے کنٹرول کو مکمل کرنے اور اس علاقے کو بتدریج آباد کرنے اور اسرائیل کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی اسرائیل کی ناپاک نیتیں اور ناپاک پلان ہیں۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایاں تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، چائنا کی 2 بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، چینی وزیر اعظم کا سعودی عرب دورہ ہے، اور اس سعودی عرب کے دورے پر جب وہ سعودی عرب پہنچے تو سعودی کے کنگ شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم سعودیہ چین مشترکہ کمیٹی کے 4تھے اجلاس کی سربراہی کرے گی۔ بتایا جا رہا ہے، چینی میڈیا کے مطابق یہ خبر آ رہی ہے کہ چینی رہنما سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات یعنی ابوظہبی، دبئی وغیرہ بھی جائیں گے۔ سعودی عرب اور امارات کے دوران اس دورے میں چین کے ان ممالک کے ساتھ توانائی، مالیات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ وہیں پر ایک خبر چین کی یہ بھی آ رہی ہے کہ چین کے لیے جاسوسی کرنے پر سابق CIA افسر کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے اعلامیے کے مطابق 71 سالہ الیگزینڈر مئی میں پروسیکیوٹرز کے ساتھ جرم کا اعتراف کرنے کا معاہدہ کیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے بتایا ہے کہ 1982 سے 1989 تک CIA کے لیے کام انہوں نے کیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے اپنے بیان میں کہا کہ اس افسر نے چین کے لیے جاسوسی کی جس پر انہیں سزا سنائی گئی، اور محکمہ انصاف نے کہا کہ $50,000 کے عوض بڑی تعداد میں خفیہ دفاعی معلومات انہوں نے چائنا کے حوالے کی تھی، یعنی چائنا کے لیے جاسوسی کی تھی، چائنا کے لیے کام کیا تھا۔ ناظرین، اس وقت قاہرہ مصر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک شخص کے پالتو کتے کی موت ہو گئی۔ اس کے پالتو کتے کی موت پر ایک عالم دین نے اس کے مالک کو، یعنی پالتو کتے کے مالک کو تعزیتی پیغام
भेजा जिस पर एहतजाज हो रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मिस्र में सोशल मीडिया साइट्स पर फनकार खालिद अस्सादी की कुतिया के मरने पर एक मजहबी रहनुमा की तरफ से ताज़ियती पैगाम सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। तनाज़े का आगाज़ अस्सादी की जानिब से गुज़िश्ता मंगल को उनके ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट से हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी कुतिया की मौत का ऐलान करने के साथ उसकी मौत पर गहरे दुख और रंजो गम का इज़हार किया। उन्होंने लिखा कि केम यानी जो उनकी कुतिया का नाम है, उनके लिए उनकी बेटी की तरह थी। इसकी मौत ने उन्हें और उनकी घरवाली को बहुत गमगीन कर दिया है। उन्होंने कुतिया के साथ तस्वीर पोस्ट की और तबसरा करते हुए लिखा, अलविदा मेरी प्यारी कैम, अलविदा। सोशल मीडिया सारिफिन ने अस्सावी की पोस्ट और इसके दिल को छू लेने वाले अल्फाज पर हमदर्दी का इजहार किया। ताहम एक मशहूर व मारूफ मिस्र के आलिम दीन ने भी उस पर ताज़ियती पैगाम भेजा, जिससे मामला उल्टा हो गया। बताया जा रहा है कि मिस्र की बड़ी दीनी दरसगाह जामिया अल अज़हर के एक आलिम शेख मजहर शाहीन के अस्सावी के साथ ताज़ियती बयानात ने सबको हैरान कर दिया है। एक पोस्ट में लिखा है कि फनकार भाई खालिद अस्सावी के लिए उनकी कुतिया की मौत पर मेरी तरफ से दिली ताज़ियत। अल्लाह से दुआ है कि वो उनके दिल को तसल्ली दे और उनके नुकसान पर सब्र जमील अता फरमाए। बस इस कमेंट के बाद में एक बहस छिड़ गई है। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट